آج کی نشست میں ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ڈاکومنٹری ریلیز کی تھی تو اس میں ہم نے بار بار یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو کسی بھی حوالے سے تو آپ اپنا جو سوال ہے اپنے سوالات ہمیں ارسال کریں تو ہم آپ کے ہر سوال کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ تو جب ڈاکومنٹری آ رہی تھی، ڈاکومنٹری کے دوران بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوالات بھیجتے رہے اور ڈاکومنٹری کے دوران ہم نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات مکمل ہوتی ہے تو ان کے جوابات آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے وہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات پیدا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ بات مکمل ہوتی ہے تو ان سوالات کے جوابات خود بخود جو ہے وہ آگے چل کر آ جاتے ہیں۔ تو شروع میں یا درمیان میں اگر ہم نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم اس دوران ان سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیتے تو ہماری بات نامکمل رہ جاتی۔ پہلی بات تو یہ ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہوتی کہ اگر ہم ان سوالات کے جوابات دینا شروع کرتے یا ان سوالات کے جوابات دیتے تو پھر ان سوالات کے جوابات تو خود بخود ہی جو ہے ڈاکومنٹری میں آگے آ جانے تھے، تو فائدہ کیا؟ یعنی کہ ہم نے اس لیے اس دوران ان سوالات کو موضوع بحث نہیں بنایا، ان کے اوپر بات نہیں کی، کیونکہ ہمیں یہ علم تھا، ہم یہ جانتے تھے کہ جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں یہ ہم خود یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سوالات پیدا ہوں۔ جب یہ سوالات پیدا ہوں، لوگ ہمیں یہ سوالات ارسال کریں تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، ہماری بات مکمل ہوگی تو ویسے ویسے ان سوالات کے جوابات بھی آتے چلے جائیں گے۔ بہرحال اس کے باوجود ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کے باوجود کوئی سوال رہ جاتا ہے تو کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم بات نہیں کریں گے، جس کو بالکل ہر لحاظ سے کھول کر واضح نہیں کریں گے۔ تو جتنے سوالات ہمیں جو ہے موصول ہوئے ان میں جو سب سے زیادہ موصول ہونے والا سوال ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ ویسے تو اگر آپ الکتاب جو ہے یہ الکتاب اگر آپ کو نظر آ رہی ہو، اگر آپ اسے پڑھیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے جس کے اوپر بات نہیں کی گئی، جس کا ہر لحاظ سے ہر پہلو سے جواب نہ دیا گیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے الکتاب میں یعنی کہ اس موضوع پر بھی ہر لحاظ سے بات کی، ہم آج ایک دفعہ پھر اس موضوع کو یعنی کہ کیمرے پر ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کو ہر پہلو سے کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف، ان سوالات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان سوالات کو ہر لحاظ سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کا باقاعدہ قرآن میں واضح الفاظ میں ذکر ہے اور روایات میں بھی واضح ذکر موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج آپ نئی بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ پھر اس طرح آگے سوال ہے، میرا سوال ہے کہ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول ہیں، آپ کس بنیاد پر رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو محمد آخری رسول ہیں، قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول کہا گیا۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اپنے آپ کو ثابت کریں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، احمد بھائی میرا سوال ہے کہ ہم آج تک بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اپنے بڑوں سے اور علماء حضرات سے یہی سنتے آ رہے ہیں، وہ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور محمد رسول اللہ ان میں آخری نبی و آخری رسول ہیں، جبکہ قرآن میں بھی لکھا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کہہ رہا ہے محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم آپ کی بات کس طرح مان لیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پھر اس طرح آگے بڑھیں، آگے لکھتے ہیں، احمد بھائی آپ نے خود کو اللہ کا رسول کہا ہے، لیکن ہمیں قرآن نے اور علماء دین نے یہ بتایا ہے کہ اب کوئی رسول اور نبی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں، اور قرآن میں بھی آیات ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آپ اپنی بات کو کیسے سچا ثابت کریں گے؟ پھر اس طرح اگلا سوال ہے، آپ سے میرا سوال ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور رسول نے نہیں آنا، کسی اور رسول نے نہیں آنا، محمد علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، جبکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، لا نبی بعد والی روایت بھی موجود ہے، اور اس طرح سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں بھی واضح ذکر ہے کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اگر امت مسلمہ میں اجماع کو دیکھا جائے تو اکثریت محمد علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتی ہے، یعنی کہ آخری رسول مانتی ہے، آخری نبی مانتی ہے، تو آپ خود کو رسول کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ پھر اس طرح اگلا سوال ہے، میرا سوال عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، جس کا معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتمے پر ہیں، جس کا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ذکر ہے، اور روایات میں بھی موجود ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اسے پورا اور کامل بنایا، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے کہ وہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس گھر کے اندر داخل ہو کر اسے دیکھنے لگے اور وہ گھر ان کو پسند آنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں ہی اس اینٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا، یعنی اس عمارت میں جو اینٹ کی خالی جگہ تھی میں نے اسے مکمل کر کے عمارت کو مکمل کر دیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جس نے اس امت کے آخر میں آنا تھا، وہ نہ تو رسول ہوں گے نہ ہی نبی، بلکہ وہ تو امتی بن کر آئیں گے، جس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، جبکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ اللہ کا رسول ہوں اور میرے بعد بھی نبی آئیں گے۔ آپ کا کہنا یہ بھی ہے کہ محمد تو آپ کا رسول بھی نہیں، یعنی کہ آپ جو اردو بولنے والے ہیں، انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محمد جو ہے وہ تو عربوں کا رسول تھا، آپ کا رسول ہی نہیں تھا۔ تو ان تمام سوالات کی وضاحت کر دیں۔ پھر اس طرح اگلا سوال ہے، احمد عیسیٰ صاحب، صدیوں سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس بات کو مزید تقویت دینے کے لیے قرآن و حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ والی آیت، اور اس کا ایک عکس روایات میں بھی ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس دوران کئی لوگ دعویٰ نبوت بھی کر چکے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، مگر وقت نے ان کو کذاب ثابت کیا۔ آج ایک شخص احمد عیسیٰ نامی اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مندرجہ بالا آیات اور روایت کی روشنی میں آپ اپنے دعوے کو کیسے حق اور سچ ثابت کریں گے؟ پھر آگے سوال آتا ہے، جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچپن سے ہم جو سنتے آئے اور سنتے آ رہے ہیں، علماء حضرات نے بھی جو باتیں تواتر سے ہم تک پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ سب غلط ہے؟ آپ اکیلے سچے ہیں؟ اسی تناظر میں سورہ الاحزاب کی آیت 40 اور احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی سب نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پس سلسلہ نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، اس لیے جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے یا جائز جانے یا نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کافر ہے، مرتد ہے اور واجب القتل ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو رسالت یا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ رسول ہیں؟ اور آپ کی باقی دعوت جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہم وہ سننا کیسے جائز مان لیں کہ آپ کی بات سنی جائے؟ اور یہی تربیت ہماری کی گئی کہ جو بھی رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے کوئی دوسری بات بھی نہیں لینی، حتیٰ کہ اچھائی بھی نہیں لینی۔ تو آپ اس بات کو کیسے غلط ثابت کر سکتے ہیں جو نسل در نسل سے ہم تک پہنچی اور چلی آ رہی ہے، تواتر کے ساتھ رہی ہے؟ اور اگر آپ عیسیٰ یا اللہ کے رسول ہیں تو سارے کے سارے دین کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں، جب کہ عیسیٰ نے جب آنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو محمد کا امتی بن کر تشریف لانا تھا، اور آپ سارے دین کو ہی گمراہی کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے سوال آتا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد اور علماء و مشائخ سے آج تک یہی سنتے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس ضمن میں علماء سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا حوالہ دیتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، محمد تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں،
والد نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ ہر چیز سے باخوبی واقف ہے۔ اور حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو رسول اور کیسے آخری رسول ثابت کرتے ہیں؟ بہرحال یہ چند سوالات آپ کے سامنے رکھے، یہ وہ چند سوالات ہیں کہ جو باقی جو ہزاروں کی تعداد میں موصول ہونے والے سوالات ہیں ان کا احاطہ کرتے ہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں باقاعدہ اس موضوع کی طرف۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم انفرادی طور پر ایک ایک سوال کا جواب دیں، بلکہ ہم ایسا کریں گے کہ اس موضوع کے اوپر باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بات کریں گے۔ جب ہم اس موضوع کے اوپر ترتیب کے ساتھ بات کریں گے تو کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کا جواب آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح نہ ہو جائے۔ بات کرنے سے پہلے آپ کے اوپر ایک بات واضح کر دیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، بار بار کہا اور ایک بار پھر کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی سوال کہ جس کا جواب اس الکتاب میں موجود نہ ہو۔ اس الکتاب میں نہ صرف ان سوالات کے جوابات موجود ہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ احمد عیسیٰ نہیں دے سکتا، کوئی بھی ایسا سوال آپ وہ سامنے لے آئیں تو آپ کو حیران کن طور پر یہ چیز ملے گی کہ اس سوال کا جواب پہلے سے ہی اس الکتاب میں موجود ہے۔ یعنی کہ اس الکتاب کے اندر اس موضوع کو اس طرح ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے بیان کیا گیا، کھول کر واضح کیا گیا کہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب اس میں موجود نہ ہو۔ یعنی آپ چاہ کر بھی اس موضوع سے متعلق یا باقی جتنے موضوعات ہیں، بالخصوص یہ جو موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق آپ چاہ کر بھی کوئی ایسا سوال کھڑا نہیں کر سکتے کہ جس کا جواب الکتاب میں موجود نہ ہو۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار یہی کہیں گے کہ یہ ویڈیو دیکھنے، بے شک دیکھیں اسے، ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ الکتاب جو ہے، یہ الکتاب اسے حاصل کریں۔ سب سے آسان ذریعہ ہے کہ اسے آپ آن لائن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آن لائن اس کے 7 حصے ہیں اور یہ پرنٹڈ فارم میں اس کے 3 حصے ہیں۔ آپ اسے حاصل کریں، جیسے بھی کر سکتے ہیں، اور اسے آپ پڑھیں۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو کوئی بھی سوال آپ کا سوال نہیں رہے گا، کسی قسم کا بھی۔ بہرحال یہ ہو گئی بات الکتاب کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں ہم باقاعدہ اس موضوع کی طرف۔ تو دیکھیں، ہم ایسا کریں گے کہ جو اصول ہے، جو قانون ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، اس کے اوپر چلیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سوال ہے ختم نبوت کے بارے میں، آیا یہ بنیاد کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے، یا پھر دیواروں کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے، یا پھر یہ چھت کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے؟ اگر تو یہ سوال بنیاد کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے تو پھر لامحالہ اس کا جواب فوری دینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس یہ سوال جو ہے وہ دیواروں کی یا چھت کی اہمیت و حیثیت رکھتا ہے، تو پھر ایسا قطعاً نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی خواہشات کی اتباع کی جائے، یعنی اس سوال کا فوری جواب دینا شروع کر دیا جائے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس سے پیچھے کا جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہے، کیا آپ اس کی بنیاد جانتے ہیں؟ اگر تو آپ بنیاد جانتے ہیں، بنیادی علم آپ کے پاس ہے، تو آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ورنہ اگر بالفرض اس سوال کا جواب آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نہ ہی آپ کو سمجھ آئے گی اور نہ ہی آپ جو ہے مطمئن ہوں گے، اور الٹا ایک اور نقصان یہ ہوگا کہ سوالات در سوالات جو ہے وہ پیدا ہوتے چلے جائیں گے، آپ مزید جو ہے وہ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، مزید الجھنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم آپ کی خواہش کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو قانون ہے، جو اصول ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو سوال ہے، دیکھیں، یہ سوال بنیاد کی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی، یعنی مثال کو کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی کام کیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو بھائی جواب دے سکتے ہیں وہ جواب دے لیں، جی، وہ بے شک یعنی کہ وہ مائک پر آ جائیں، وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ رپلائی کرتے رہیں، تاکہ زیادہ آسن جو ہے وہ بات ہو جائے گی۔ جی جی بالکل ٹھیک جی، جن کی طرف سے شور نہیں آئے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی کہ کوئی بھی بات کی جاتی ہے، کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم رسول ہو، نبی ہو،
رسول کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، آخری ہے، آخری نہیں ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، یعنی رسول ہے یا نہیں ہے جی۔ ان تمام تر باتوں کی طرف آنے سے پہلے جو بنیاد ہے ہمیں اس کی طرف آنا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہے کہ بھائی رسول کو بھیجا جانے کا مقصد کیا ہے، رسول یا نبی جو ہے اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا تو پھر یعنی کہ ہر سوال جو ہے، ہر الجھن جو ہے وہ آٹومیٹکلی حل ہوتی چلی جائے گی، کوئی الجھن جو ہے وہ الجھن نہیں رہے گی۔ اس لیے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ رسول جو ہے اس کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جب مقصد واضح ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے کسی قسم کی بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بہرحال پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ ضد نہیں کرتے، یعنی کہ ہم آگے اپنی بات کو بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ واضح کرنا ضروری ہے۔ وہ واضح کرنا یہ ضروری ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، ذرا غور کیجئے گا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، اس کا کیسا ہی دعویٰ کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ بھائی اس کی بات کو کیوں مانا جائے، اس کی بات کو کیوں مانا جائے، کیوں مانا جائے۔ کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام جو ہیں وہ آخری نبی تھے، محمد آخری نبی تھا، محمد آخری رسول تھا، آپ کہتے ہیں، تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ بھائی کس بنیاد پر میں آپ کی بات مان لوں؟ کس بنیاد پر میں آپ کی بات مان لوں؟ کیوں؟ کیونکہ کیا آپ میرے مالک ہو؟ آپ میرے مالک ہو، کیونکہ بات تو مانی جاتی ہے مالک کی۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک جس نے آپ کو بنایا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی شے بناتے ہیں، کوئی بھی شے بناتے ہیں تو اس کا مالک کون ہوگا؟ وہ کس کی شے ہوگی؟ آپ کی ہوگی نا جس نے بنائی۔ جی۔ اب کون طے کرے گا اس کا مالک کون ہے؟ خالق کے علاوہ کوئی طے کر سکتا؟ جی نہیں۔ جس نے بنائی اس کے علاوہ کوئی طے کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اب اگر جو خالق ہے شے اس کے اپنے پاس رہتی ہے تو پھر وہی مالک کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی شے کو، جو اس نے شے بنائی، وہ کسی دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، اس کی ملکیت میں دے دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے مالک دوسرا بن گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، جی محمد آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن کس بنیاد پر کہ آپ میرے مالک ہیں کہ آپ جو کہیں میں مان لوں؟ جی جی آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے مالک تو ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے خلق ہی نہیں کیا، آپ میرے خالق نہیں ہو۔ جو آپ میرے خالق نہیں، آپ میرے مالک کیسے ہو سکتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی میرا مالک کون ہے۔ مالک کو اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک کہ خالق کو نہ جان لیا جائے کہ مجھے خلق کس نے کیا ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے، جب آپ یہ جان لیں گے کہ مجھے خلق کس نے کیا ہے، تو پھر خود بخود اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آپ کا مالک کون ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر مالک کی بات ماننا آپ کے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے آپ کا۔ اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو یعنی کہ سزا بھی دے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مالک ہے آپ کا۔ اب آپ کہیں محمد آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ہمارے مالک ہیں؟ آپ میرے مالک ہیں؟ اگر تو آپ مالک ہیں تو آپ کی بات مانی جائے گی، لیکن آپ تو خود کہتے ہیں میں مالک نہیں۔ آپ بتائیں نا، دنیا میں جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد آخری نبی ہے، محمد آخری رسول ہے، کیا ان میں سے کسی ایک بھی شخص کا دعویٰ ہے کہ بھائی میں تمہارا مالک ہوں اس لیے میری بات مانو؟ جی نہیں۔ تو کسی کی بھی بات جو مانی جائے گی اس کا ایک بنیاد کیا ہے، ایک حق کیا ہے، یہ ایک وجہ کیا ہے، ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے بات مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور وجوہات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ
ہو سکتا ہے بھائی مالک جو ہے وہ اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیجے. مالک اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیجے، یعنی کہ جو آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے وہ اس کو، اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں مالک کا نمائندہ ہوں، جو آپ کا مالک ہے میں اس کا نمائندہ ہوں، تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے. تو اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں جی محمد آخری نبی ہے، محمد آخری رسول ہے، محمد کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، دروازہ بند ہو چکا، یہ ہے وہ ہے، جو بھی کہتے ہیں، جب وہ مالک نہیں تو کیا وہ جو ہمارا مالک ہے، مالک کون ہے؟ خالق، جسے یہ اللہ کہتے ہیں، جو رب ہے ہمارا، کیا اس کے نمائندے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ جی نہیں نا. جی. اور کوئی ایک بھی ایسا شخص بتا دیں جو یہ کہے کہ میں رب کا نمائندہ ہوں. رب کا نمائندہ مطلب کیا ہے؟ اسے عربوں کی زبان میں کہتے ہیں رسول اللہ. رسول اللہ معنی کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا، یعنی میں اللہ کا نمائندہ ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک بھی ایسا شخص ایسا ہے دنیا میں یعنی کہ جو یہ کہتا ہے محمد آخری نبی ہے، محمد آخری رسول ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں تمہارے رب کا نمائندہ ہوں، جسے عربوں کی زبان میں کہتے ہیں رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہوں. رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا. جی بالکل. رسول ربو، انا رسول ربکم، میں رسول ہوں تمہارے رب کا، یعنی میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کا. تو کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے؟ یعنی کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری بات مانو، کیا مانو کہ محمد آخری نبی ہے، محمد آخری رسول ہے؟ وہ لوگ جن کو ہم ملاٹے کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ملا طبقہ، مذہب کے ٹھیکیدار وہی ہے نا. تو بھائی ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. ہم کوئی چون چڑا نہیں کریں گے، لیکن پہلے اپنے آپ کو جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کا نمائندہ تو ثابت کریں. اس کا نمائندہ تو ثابت کریں کہ ہم بھائی آپ اس کے بھیجے ہوئے ہیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں جی رب کا نمائندہ ہوں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تو ہم ایسے ہی مان لیں گے. نہیں، بلکہ پھر ہم پہلے یہ تصدیق کریں گے کہ یہ نمائندہ ہے بھی یا کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا. جی ایسا ہی ہے نا. بہرحال یہ بات کی بات ہے، لیکن چیز یہ ہے، یہ تو سوال تب پیدا ہوگا نا جب کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے میری بات مانو. تو یہ جتنے بھی ملا ہیں، جتنے بھی مذہبی طبقہ، ان میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا کہ میں رسول ہوں، یعنی میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہارے رب کا بھیجا، تمہارے مالک کا بھیجا ہوں؟ کوئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. تو جب یہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے مالک، تمہارے خالق، تمہارے رب کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم کس بنیاد پر ان کی بات مان لیں؟ بھائی میں کس بنیاد پر ان کی بات مان لوں؟ ان کو حق حاصل ہے؟ نہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری صورت ہے، ایک تیسری اور آخری صورت ہے جس صورت کی بنیاد پر کسی بھی بات کو مانا جا سکتا ہے، کسی بھی اور کسی کی بھی بات کو مانا جا سکتا ہے. وہ تیسری صورت کون سی ہے؟ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. وہ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو حق ثابت کریں. آپ اپنی بات کو حق ثابت کریں. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اس بورڈ کی طرف ذرا دیکھیے گا، ہم اس کو ذرا سامنے کر لیں. جی بورڈ کی طرف آپ دیکھیے گا، مثال کے طور پر غور کیجئے گا. 2 جمع 2 برابر کیا آئے گا؟ 4. لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں لکھتا ہوں برابر 5. میں کیا لکھتا ہوں؟ برابر 5. یہ کس نے لکھا 5؟ 2 جمع 2 برابر 5 کس نے لکھا؟ میں نے لکھا. اب میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میری بات مان لو، میری بات
مان لو. تو کیا آپ کو آنکھیں بند کر کے میری بات مان لینی چاہیے؟ بالفرض مثال کے طور پر میرے بچے ہیں سامنے، میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں بچوں 2+2=5 مان لو. تو کیا بچے اس بنیاد پر مان لیں کہ میں ان کا والد ہوں؟ جی بچے، یا مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، میں ایک پروفیسر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں کہتا ہوں جناب 2+2=4، 2+2=5. تو کیا مجھے یہ بتائیں میری بات محض اس بنیاد پر مانی جائے گی کہ میں ٹیچر ہوں، میں استاد ہوں، پروفیسر ہوں؟ جی نہیں. کس بنیاد پر مانی جائے گی؟ نہیں، اس بنیاد پر بھی نہیں. کیا میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، لہذا میں جو کہہ رہا ہوں مانو؟ کسی کے بادشاہ ہونا، کسی کا بادشاہ ہونا، کسی کا حکمران ہونا، کسی کا اونچے عہدے پر ہونا، کسی کا طاقت میں ہونا، کسی کے پاس لاٹھی ہونا، کیا اس کی بات مانی جانے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اسے یہ حق حاصل ہو گیا کہ بھائی اب اس کی بات مانی جائے گی؟ جی بالکل. بات کیوں مانی جائے گی؟ بات مانی جائے گی بھائی حق کی بنیاد پر، یعنی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں آیا وہ حق ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ آیا وہ حق ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ جی. سامنے کوئی بھی ہو، سامنے کوئی بھی ہو، آپ کے والدین ہیں، آپ کا استاد ہے، کوئی بڑا ہے، حکمران ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کچھ ہی کیوں نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اس کی بات نہیں مان لی جائے گی کہ وہ میرا والد ہے یا میری والدہ ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا کوئی عزیز ہے، یا وہ حکمران ہے، جی، یا اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس وجہ سے مان لی جائے گی؟ نہیں بھائی، یہ نہیں. صرف اور صرف اس صورت پر مانا جائے گا کہ جو وہ بات کر رہا ہے کیا وہ حق کہہ رہا ہے؟ کیا وہ حق کہہ رہا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ یعنی جو بھی بندہ، یعنی جو مالک نہیں ہے، جو مالک نہیں ہے، جو مالک کا نمائندہ نہیں ہے، نہ مالک ہے نہ ہی مالک کا نمائندہ ہے، یعنی نہ مالک ہے نہ ہی مالک کا بھیجا ہوا ہے، وہ تیسری کیٹیگری میں آتا ہے. کیٹیگری کون سی؟ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو. بھائی کیوں مانے؟ جو بھی شخص اس کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کی بات اس وقت تک نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی بات کو حق ثابت نہ کر دے، جب تک کہ وہ اپنی بات کو سچا ثابت نہ کر دے. اب بات کو سچا ثابت کرنا، غور کیجیے گا، یہاں بھی بہت جو ہے وہ مزے کی بات آتی ہے، سوچنے والی، غور کرنے والا نقطہ ہے. اب مثال کے طور پر اگر وہ بات پیش کرتا ہے تو کیا اس کے حق ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ بھائی ہاں یہ نسل در نسل ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اس لیے یہ سچا ہے؟ نہیں. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ 2+2=5. 2+2=5، 2+2=5 لکھا ہوا ہے نا؟ جی. اب بالفرض مان لیا جائے کہ یہ جناب صدیوں سے یہی پڑھایا جا رہا ہے، صدیوں سے یہی چلتا آ رہا ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے 2+2=5، 2+2=5، 2+2=5. ٹھیک ہے جی. اب ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی، اس سے پوچھا جاتا ہے جی آپ تو حق کے دعوے دار ہو تو بتاؤ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ اب اگر وہ بھی کہتا ہے 2+2=5 ہوتا ہے تو کیا اس کے حق ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ کہے جی دیکھو یہ میں 5 کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو نسل در نسل یہی چلتا آیا، اکثریت یہی کہہ رہی ہے. جی کیا یہ دلیل ہوگی؟ نہیں. دلیل کیا ہوگی؟ دلیل یہ ہوگی کہ 2+2=5. بھائی کیسے ثابت کرو، کیسے ثابت کرو؟ ٹھیک ہے نا؟ اب جو بھی
جو بھی غلط بات کر رہا ہوگا، جو باطل ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی بات کو ثابت نہیں کر پائے گا، کبھی اپنی بات کو ثابت نہیں کر پائے گا. ابھی واضح ہو جائے گا کیوں ثابت نہیں کر پائے گا، اور پھر اس کی پہچان بھی آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی پہچان جو آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ کیونکہ وہ باطل ہے، اس کو پتا ہے میرے پاس جواب نہیں ہے، میں اپنی بات کو سچا ثابت نہیں کر سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اگر طاقت میں ہے تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، زبردستی منواتا ہے. وہ اگر طاقت میں ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ طاقت کا استعمال کر کے زبردستی منواتا ہے. اگر مثال کے طور پر وہ آپ کے والدین میں سے ہے تو وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرے گا، بھائی میں تیرا والد ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس لیے میری مان. والدہ ہے، تو نے ہمیں جنم دیا، تو نے ہمیں پیدا کیا یا ہم نے تجھے پیدا کیا؟ تو بڑا ہے یا ہم بڑے ہیں؟ تیری عمر زیادہ ہے یا ہماری زیادہ ہے؟ تیرا تجربہ زیادہ ہے یا ہمارا زیادہ ہے؟ جی، لہذا سامنے والوں کو احساس کمتری کا شکار کر کے اپنی بات منوائی جائے. زور زبردستی کرنا، کیا کرنا؟ زور زبردستی کرنا، دباؤ کا استعمال کرنا. اور اگر مثال کے اوپر دیکھیں، ایک دباؤ صرف یہ نہیں ہے ایک کسی پاس طاقت ہے وہ ڈنڈے کا استعمال کرے گا، نہیں جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو. اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اپنا نہیں، زور زبردستی ایک اور بھی ہے، اور بڑی مزیدار اور دلچسپ زور زبردستی ہے، دباؤ ہے. ایسا دباؤ کہ جو لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا بھائی یہ دباؤ ہے، ہمارے اوپر دباؤ ڈال کے ہمیں بات منوائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ کی کمزوری کو چالاک لوگ استعمال کرتے ہیں. جو چالاک لوگ ہوتے ہیں، مکار لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ کمزوری، آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے، مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس کی بات مانتا ہے، یہ کس کے پیچھے چلتا ہے، یہ کس کی بات مانتا ہے، کس کے پیچھے چلتا ہے، کس کی بات آنکھیں بند کر کے مانتا ہے. تو وہ اپنی بات کو اس کی بات بنا کر پیش کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں جی، اگر آپ کہیں جی اگر کوئی مولوی کہتا ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں، تو مولوی کو پتا ہے میری بات کو نہیں مانے گا. مولوی کو پتا ہے کہ مجھے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا، تو وہ تو کر نہیں سکتا کہ باطل ہے. جی صحیح بات تو کر ہی نہ رہا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرے گا، آپ کو یعنی کہ آپ جو کمزوری ہے وہ آپ کے خلاف استعمال کرے گا. کیا کرے گا؟ بھئی یہ نبی پاک نے کہا، یا یہ فلاں نے کہا، یا یہ فلاں نے کہا. سمجھا رہی ہے نہیں؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو جو بھی بات پیش کی جائے گی، دیکھو جی فلاں کتاب میں موجودہ فلاں امام نے لکھا، فلاں محدث نے لکھا، فلاں بڑے نے لکھا. جی دیکھو، اگر آپ روایات کی کتابوں کو ماننے والے، بخاری مسلم فلاں ڈگا، یہ جو شیاطین ہیں ان کے آپ دیوانے ہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس ہتھیار کو استعمال کی بات اپنی پیش کی جائے گی، بات اپنی پیش کی جائے گی، اور سہارا لیا جائے گا ان کا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم اس کا سہارا لیں گے ان چیزوں کا، تو ہماری بات لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے. ہماری بات کو لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، جو ہو رہا ہے، جو مارکیٹ ہے ملاٹوں کی. ملاٹے جو بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی بات کریں گے تو جناب یہ دیکھو فلاں ترجمے کے اندر، یہ دیکھو فلاں تفسیر کے اندر، یہ دیکھو بخاری کے اندر، یہ دیکھو مسلم کے اندر، یہ دیکھو. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مان لیتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھائی دیکھیں، اگر بخاری مسلم یا جو کچھ بھی پہلے چلا آ رہا ہے، اگر سارے کا سارا اس سب میں 2+2 = 5 لکھا ہوا ہے، تو کیا بھائی وہ دلیل ثابت ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیاد پر مان لینا چاہیے؟ نہیں. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حق ہے، پہلی بات، حق جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی لاٹھی کا سہارا نہیں، ضرورت نہیں ہوتی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جسے کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے کندھے پر، تو حق جو ہے وہ کسی دوسرے کا کندھا استعمال نہیں کرتا. حق جو ہے وہ کسی دوسرے کا کندھا استعمال نہیں کرتا. اگر وہ کسی دوسرے کا کندھا استعمال کرے تو وہ حق کی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اب آئیں اس طرف کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں اس بات کو حق ثابت کرنے کے بجائے
لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دباؤ کا شکار کرتے ہیں. جو والدین میں سے آتا ہے وہ اپنے والد والدہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دباؤ کا شکار کر کے اپنی بات منواتا ہے. جو ٹیچر ہے وہ ٹیچر ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ یہ دباؤ استعمال کرتے ہوئے اپنی بات منواتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس طاقت کا نجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو طاقت کے بال بوتے پر منواتا ہے. اور جو ملاٹا ہے وہ دیکھتا ہے بھائی لوگ چونکہ بخاری مسلم فلان ان شیاطین کے پیچھے ان کو مانتے ہیں، ان کا نام چلتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے دماغ میں کون سے بت ہیں، اس کے دماغ میں کون سے بت ہیں، اس کی کمزوری کیا ہے، تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات جو ہے اس کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی باطل کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ جو بات کرے گا وہ خود سے ثابت نہیں کر پائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا، وہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالے گا، طرح طرح کے دباؤ. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی وہ آپ کو دباؤ کا شکار کر کے اپنی بات منوا رہا ہے. جی آپ کو علم ہی نہیں ہوگا، وہ اپنی بات، اپنی خرافات، جی وہ آپ کو دباؤ کا، آپ کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنی بات جو ہے آپ کو منوا رہا ہے، آپ کے اندر ڈال رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ سمجھ رہے بھائی بڑا ہی حق کا دعوے دار ہے، بھائی یہ تو بڑا اہل حق ہے. کیوں ہے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ